السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اذکار کی دنیا میں۔ آج ایک بہت ہی افسوس کے ساتھ ہم اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں۔ ایک ویڈیو دو معصوم بچیوں کا ہم تک پہنچا ہے، جو کہ بچیاں مسلمان ہیں، اور جب مسجد کو مکتب پڑھنے آئیں تو حافظ صاحب نے ان بچیوں سے پوچھا، بیٹا اسکول میں کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھایا جاتا ہے؟ تو بچیاں کہتی ہیں، معصوم بچیاں، کہ ہم کو اسکول کے اندر میں یہ فلانے جو ہے یہ پوجا کرائی جاتی ہے۔ وہ بچیوں کو کھانا کھانے کی دعا یاد نہیں ہے، لیکن وہ پوجا 1 منٹ کے اوپر کی وہ یاد ہو گئی ان کو۔ یہ کیسی محنت ہو رہی کہ یہ محنت جو ہے یہود و نصرانیوں کی یہ سازشیں کہ مسلمان اپنے دین کو بھول کر کے ہمارے دین کی ہر چیز کو اپنا لیں، اس بات کی فکر ان تعلیمی اداروں میں دی جا رہی، جہاں پر یعنی ہمارے مسلک کے لوگ نہیں ہیں، ہمارے مذہب کے ادارے نہیں ہیں، وہاں پر دوسرے مذہب کے اداروں کے اندر میں ان کی تعلیم دی جا رہی۔ ابھی آپ کو ہم وہ کلپ بھی بتائیں گے کہ بڑا ہی افسوس کا مقام ہے ان ماں باپ کے لیے جو بچوں کو غیروں کے اسکول میں داخلہ دلا کر سالانہ لاکھوں روپے خرچہ برداشت کر رہے ہیں، اور ہم مسلمانوں کو دین میں کامیابی کا یقین دل سے نکلنے کی وجہ سے بچوں کی دینی اعتبار سے تربیت کو ہم بھول کر دنیاوی اعتبار سے بچوں کی تعلیم کی فکر میں اپنی اور اپنے آنے والے مستقبل کی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ اولاد ہمارے لیے ذریعہ مغفرت بن سکتی ہے کہ کئی اللہ والے جو بنے ولایت کے درجے کے تک پہنچے، ان کے ماں باپ کی فکر و تربیت کا نتیجہ تھا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ علیہ، جن کا قصہ بہت مشہور ہے، ولایت کے درجے کو کیسے پہنچے کہ جب ہوش میں آنے لگے تو ماں باپ نے دونوں نے مشورہ کیا کہ اب ہمارا بچہ ہوش میں آ رہا ہے، اب اس کا اللہ سے تعلق کیسے جوڑا جائے، یہ اللہ والا بن کے کیسے زندگی گزارنے والا ہو جائے۔ اس کے لیے ماں باپ نے یہ طے کیا کہ بچے کو جب روزانہ مدرسے سے یہ واپس آئے گا تو کھانا مانگے گا تو ہم اسے کھانا نہیں دیں گے۔ تو ماں بھی اسی طرح سے کرتی تھی، بچہ جب مدرسے سے واپس آتا کھانا مانگتا تو ماں یوں کہنے لگتی کہ بیٹا کھانا ہم نہیں دیتے، کھانا ہم سے نہیں لینا، کھانا دینے والی ذات، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، آپ اللہ سے مانگو۔ تو بچہ گھر کو آنے کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھتا، پھر ان کی والدہ جو ہیں کھانے کو کہیں چھپا دیتی اور کھانا تلاش کرتا تھا، نماز کے بعد میں اس کو کھانا مل جاتا۔ یہ سلسلہ ان کی ماں باپ کی مشورے کے اوپر میں یہ چلتا رہا۔ ایک دن والدہ کو آنے میں دیر ہو گئی، اور والدہ جو ہیں جب خیال آیا کہ میرا بچہ گھر پہنچ گیا ہوگا اور کیا مسئلہ اس کے ساتھ پیش آیا ہوگا، جب والدہ گھبرا کر کے دل میں دعا کرتے ہوئے آ رہی کہ یا اللہ آج جو ہے میں دیر سے جا رہی ہوں، میں آج تیرے سے تعلق میرے بچے کا ٹوٹ جائے گا، نماز پڑھے گا کھانا نہیں ملے گا، اے اللہ تو اس کے ایمان کی حفاظت فرما دے۔ جب وہ گھر آئیں تو دیکھا کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ علیہ جو ہے کھانا کھا کر کے اپنے جو کھیل میں مصروف ہیں، تو والدہ پوچھنے لگیں کہ بیٹا تم نے کھانا کھایا؟ بچہ یوں کہہ رہا ہے کہ والدہ روزانہ جو کھانا مجھے ملتا ہے، جو کھاتا ہوں، اس سے بہترین کھانا، لذیذ مزیدار کھانا آج مجھے ملا ہے۔ نماز پڑھا اور یوں ہی جس طرح سے میں روز تلاش کرتا تھا اس طرح سے کھانا آج بھی مجھے مل گیا۔ ماں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ماں یوں کہنے لگی کہ بیٹا تیرا ایمان بن گیا، تیرا تعلق اللہ سے جڑ گیا۔ یہ تھی تربیت۔ آج مسلمان دنیا کو اہم چیز سمجھنے لگے، بڑی چیز سمجھنے لگے، تو پھر یہ حالات ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں۔ ہم اپنے معصوم بچوں کو چاہے دنیاوی تعلیم کے لیے جس ادارے میں بھی بھیجیں، لیکن دینی تعلیم، قرآن و حدیث کا علم جو اصل ہے
اس کے لیے ہماری اپنی نگرانی میں مکمل توجہ دی جائے۔ اور اصل تو گھر کے ماحول سے بچے سیکھتے ہیں کہ ماں باپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، قرآن پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے۔ یہ تعلیم وہ پیغام بچوں کو خاموشی سے ملتا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ اسکول کا انتخاب بھی وہ ہو جہاں پر بچوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہو، ورنہ دوسرے مذہب اور فکر کے لوگ تعلیم میں اپنے مذہب کا حق ہونا اور سچ ہونا ان معصوم بچوں کے ذہن میں بیٹھا دیں گے۔ آج کئی پڑھے لکھے بڑے عہدوں پر ہیں ایسے مسلمان لوگ دین کے خلاف ٹی وی چینل پر ڈیبیٹ میں حصہ لے رہے ہیں، اور کئی اور ایسے واقعات ہیں جو کہ مسلمان اولاد ماں باپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی، ان کو اولڈ ایج ہوم کے حوالے کر دیتی ہیں، اور کئی بچے ہیں جو ماں باپ کے جنازے کو پڑھنا بھی نہیں جانتی۔ ایسی اولاد ہمارے کیا کام آئے گی؟ یہ تو الٹا نجات کے بجائے ہماری پکڑ کا ذریعہ بن جائے گی۔ بچوں کی تربیت کے اندر میں ہم بہت ہی غور اور فکر کریں۔ تربیت کے اندر میں سب سے پہلا جو انہیں مدرسہ بتلایا گیا وہ ماں کی گود ہے۔ اس کے لیے عورتیں گھروں میں ہوتی ہیں، مرد آدمی کام پہ ہوتا ہے، تو عورتیں سب سے زیادہ حق رکھتی ہیں بچوں کی تربیت کے اندر میں، اور سب سے اہم کردار انہی کا ہوتا ہے۔ کہ ایک واقعہ تو ہم بارہا سنتے ہیں کہ شیخ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام کو بھی سن کر ہمارے اندر عقیدت پیدا ہو جاتی ہے کہ کیسی ان کی والدہ محترمہ نے کیسی تربیت کی تھی۔ معصوم نو عمر لڑکا اپنے ملک کو چھوڑ کر کے دوسرے ملک کو جا رہا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جہاں پر جا کر کے وہاں کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی جاننے والا ہے، وہاں پر جا کر کے اپنے اخراجات خود اٹھانا ہے۔ تو ماں نے جاتے وقت میں 40 دینار دیے تھے، اور وہ 40 دینار لے کر چلے ہیں۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کیا، قافلے کو لوٹ لیا، اور بچے سے پوچھ رہے ہیں کہ کچھ ہے یا نہیں ہے، تو وہ سچ بتانے کی بنا پر وہ ڈاکو جو ہمیشہ زندگی بھر لوگوں کو لوٹتے رہے، ایسے ڈاکوؤں کو ہدایت مل رہی کہ ماں کی تربیت کے اوپر میں۔ اس کے لیے ہماری یعنی جتنی بھی ہماری کوشش ہو ہماری اولاد کی تربیت کے لائن سے، خصوصاً ماں زیادہ ہے لیکن باپ کا بھی اس کے اندر میں کردار ہے۔ تو اس کے لیے ہم خوب جو ہے بچوں کی تربیت کے اندر میں غور و فکر کریں، اس بات کی نگرانی کرتے رہیں، ان کی تعلیم کی نگرانی کرتے رہیں، تاکہ یہ بچوں کا ہمارا مستقبل صحیح ہو جائے، یہ بچے کل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ یہ کلپ دیکھیں اور آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اللہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ایمان اور یقین درست فرمائے، آمین۔ بیٹا اسکول میں کھانے سے پہلے کیا پڑھاتے؟ سو پڑھو دیکھیں گے۔ کون سی اسکول تمہیں پڑھ رہے سر؟ ہاں پڑھو۔ اس کے بعد کھانا کھاتے اس کے بعد کھانا۔ ہم سب جو ہے اپنے بچوں کی خاص طور سے ان کے تعلیمی اداروں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے اس کی نگرانی کریں۔
ملتے ہیں پھر آئندہ کی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔